بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ پیر ارسلان رضا سیفی مجدی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اس ماہ مبارک کو، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت مبارک کے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں یعنی ربیع الاول شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 12 ربیع الاول کے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو اس سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلمتیں ہی ظلمتیں تھیں، ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، تو ہر طرف سویرے ہی سویرے ہو گئے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی مناسبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہمیں سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آپ کے سامنے سب سے پہلے میں آیت کریمہ پڑھوں گا، پھر اپنے موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے قرآن پاک میں جا بجا فرماتا ہے، جس میں سے ایک صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، جسے سورۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں اپنے موضوع کو اس سے پہلے کہ آگے لے کے جاؤں، چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف پھر واپس آتے ہیں۔ تمہیدی کلمات میں سے، جب کسی دنیا دار شخص کو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، مجازی محبت، جو کہ حقیقی محبت تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، دنیاوی کسی شخص کی محبت میں گرفتار اگر کوئی ہو جاتا ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا وہ مرد ہو، تو اس سے پوچھا جاتا ہے، یہ میں فرض کریں، یہ میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، جب اسے عشق ہو جاتا ہے یا محبت ہو جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہیں اس شخص سے، اس خاتون سے یا اس مرد سے عشق کیوں ہے، محبت کیوں ہے، کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، شاعری کا سہارا لیتا ہے، وہ اس کی زلفوں پر شاعری کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، اس کی خوبیاں گنواتا ہے کہ میرے محبوب کی، میرے معشوق کی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں، اس کی زلفیں تو ایسی ہیں، اس کے ہونٹ دل فریب ہیں، اس کی آنکھیں بڑی سمندر سی گہری ہیں، اور اس کا لب و لہجہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ تو ہو گئی عام شخص کی بات، لیکن جب محبوب حقیقی اور محب حقیقی جب بات کرتا ہے محبوب کی، تو پھر وہ کیسے بات کرتا ہے؟ میرا محب حقیقی سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور محبوب حقیقی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا عشق کرتا ہے، اتنا عشق فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم فلک کو پیدا نہ کرتے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، لولاک لما خلقت الکائنات، اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو ہم کائنات کو پیدا نہ فرماتے۔ لولاک لما خلقت الارض والسماوات، اگر یا رسول اللہ آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا تو ہم زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کا محبوب وہ ہستی ہیں
کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، جن کے لیے فلک کو سجایا گیا ہے، چاند ستاروں کو سجایا گیا ہے، جن کے لیے زمین کو پیدا کیا گیا ہے، آسمان کو پیدا کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس حدیث قدسی کے اندر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو جب وہ اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کرتا ہے تو کچھ اس طرح کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اس کا ترجمہ مترجمین اور مفسرین نے کیا کچھ اس طرح کہ وَالضُّحَىٰ چاشت کے وقت کی قسم ہے، لیکن عشاقان اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں وَالضُّحَىٰ محبوبہ آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی زلف عنبری کی قسم ہے جو کہ بڑی گھنی ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حسن و جمال ہے اس کے تذکروں کو اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کہ وَالضُّحَىٰ سے جو عام مترجمین یا مفسرین، عام تو نہیں کہا جا سکے گا کیونکہ وہ بہت علمی شخصیات ہیں، تو انہوں نے اگر یہ ترجمہ کیا ہے کہ چاشت کے وقت کی قسم ہے تو کیوں کیا گیا ہے؟ چاشت کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب سورج طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ گزر جاتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ جب گزر جاتے ہیں تو پھر چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ تو تخیل میں پہنچیں اور تصور میں پہنچیں تو کچھ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب چاشت کا وقت ہوتا ہے تو سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، تو رسول کریم کو اللہ رب العزت نے چاشت کے وقت کہہ کر آپ کے چہرے کو کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتنا چمکتا اور دمکتا ہے جیسے چاشت کے وقت سورج چمکتا دمکتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے جو تذکرے ہیں اللہ پاک قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں پر آپ کی زلفوں کے تذکرے واللیل کی صورت میں، کہیں پر آپ سینہ کے تذکرے اس کے حسن و جمال کے علم نشرح لک صدرک کی صورت میں اور ان الفاظ کے ساتھ، اور کہیں پر آپ کی انگلیوں کے تذکرے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور کہیں پر آپ کے دانت مبارک کی قسمیں اللہ رب العزت اور اس کے تذکرے اٹھاتا ہے، اس کے تذکرے کرتا ہے اور قسمیں اٹھاتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اور کہیں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو یوں بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر اوڑھ لیتے تو اللہ رب العزت فرماتا یا ایھا المزمل اے کالی کملی والے، اے کالی چادر والے، مجھے آپ کی کالی چادر کی قسم ہے، مجھے آپ کی ادا بہت پسند آئی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی آنکھوں میں سرما ڈال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما زاغ البصر وما طغى کہ رسول اللہ آپ کے چہرے کی آنکھیں جو ہیں ان کے اندر جو کجلا ہے اس کی قسم ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک اس طریقے سے عشق فرماتا ہے۔ اب ہوگی بات ساری عشق کی، تو جو ٹاپک تھا وہ ربیع الاول شریف کا تھا، جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی لولاک لما خلقت الکائنات۔ اب یہاں پر میں بات کرنے جا رہا تھا آپ کی ولادت کے حوالے سے اور میلاد منانے کے حوالے سے۔ جب اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت حبیب جو اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب ہے، جس کے حسن و جمال کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے، وہ ہمیں عطا فرما دیا، تو پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ میں نے تمہیں اتنی عظیم نعمت دے دی ہے، اب اس کا خوب چرچا بھی کیا کرو، اس کے لیے خوشیاں بھی منایا کرو۔ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ اللہ کا خاص فضل ہو گیا، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی خاص رحمت تم پر نازل ہو گئی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اب اس رحمت پر اور اس خاص انعام پر اور اس خاص عنایت پر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اور تم خوشی سے پھولے نہ سماؤ، دھومیں مچاؤ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھیں انسان پر کتنے اللہ تعالیٰ نے عنایات کی ہیں۔ دیکھیں اگر ناک اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ لگایا ہے تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چہرہ، اگر یہی ناک یہاں نہ ہوتا، اس کی بجائے اس جگہ پہ ہوتا تو کیسا لگتا؟
اگر یہی ناک اس جگہ پہ نہ ہوتا، یہاں پہ ہوتا، ہونٹ یہاں نہ ہوتے، یہاں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیزائن اور اپنی مصوری جو کہ اعلیٰ مصور ہے، عظیم مصور ہے، اس نے اپنا ڈیزائن کتنا خوبصورت بنایا ہے انسان کو۔ تو یہ عنایات نہیں تو اور کیا ہیں؟ آپ کانوں کو دیکھ لیں، کان اگر ہم کسی کی طرف فوکس کرتے ہیں تو ہم اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جو آس پاس کا شور ہوتا ہے وہ ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ آپ کیمرے سے کوئی چیز ریکارڈ کریں، کوئی آڈیو ریکارڈ کریں، کوئی ویڈیو ریکارڈ کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کیمرے کا مائک تھا اس نے آس پاس کی نوائز کو بھی ریکارڈ کر لیا ہے، وہ ویو آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی۔ لیکن انسان اگر کسی چیز کی طرف فوکس کرتا ہے، وہ کسی ہزاروں لوگوں میں سے ایک شخص کی بات سننا چاہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے کانوں کا فوکس اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کی طرف فوکس ہو جاتا ہے تو پھر اسی کی آواز آتی ہے جس کی طرف فوکس ہو، اور دوسری طرف کے جو شور ہے وہ سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں انسان کی بنائی ہوئی مشینیں ختم ہو گئیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی نعمت تھی، جو دی ہوئی نعمت تھی، اس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی عنایات کتنی ہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی عنایات کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا اتنا خوبصورت، اتنے تندرستی والا، لیکن یہ ساری نعمتیں عطا فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، یہ نعمت عطا کی، اب احسان جتلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر احسان عظیم کر چکا ہوں، اب تم اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، اس کا میرے جو ہے شکر بجا لاؤ اور میلاد منایا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ نشست اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور میری باتوں کو آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔